اس لیے اب قربانی دینا چاہیے، مرکز میں بھی اور بلوچستان اور سندھ میں بھی نگران حکومت قائم ہو اور ایک متفقہ تاریخ پر الیکشن کا انعقاد ہو۔ ہم نے الیکشن کمیشن کو مشورہ دیا تھا کہ یک طرفہ اور صرف سرکاری اداروں سے رائے لینے کے بجائے آپ سٹیک ہولڈر کو بلا لیں، جتنے بھی قومی اسمبلی میں موجود، سینٹ میں موجود پارلیمانی پارٹیز ہے جو الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، ان تمام سٹیک ہولڈر کو بلا کر ایک تاریخ پر یکسوئی ہو اور ایک شفاف الیکشن کو یقینی بنایا جائے۔ محترم صاحب حضرات، خود سپریم کورٹ کے فیصلوں نے بھی ابہام پیدا کیا ہے، اور گزشتہ سپریم کورٹ نے اپنے طرف سے جب اب سوموٹو ایکشن لیا اور الیکشن کے بارے میں پھر صدر پاکستان اور دوسرے اداروں کو کہا کہ آپ ایک تاریخ کا تعین کریں، تو انہوں نے بھی 30 اپریل مقرر کی اور آئین کے اس دیے ہوئے دورانیے سے تو زیادہ تھا، 14 یا 15 دن زیادہ تھے۔ تو خود سپریم کورٹ کے فیصلے بھی کلیئر نہیں ہے، اور وہ بھی ایک لحاظ سے قانون اور میرٹ کی بجائے جرگی کی بنیاد پر کہ کچھ لو اور کچھ دو، سب کو خوش رکھے، چہروں کو دیکھ کر فیصلے دے دے، اسی رویے نے بھی پاکستان کی سیاست کو تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کیا ہے۔ ایک طرف مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے لوگوں کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں قیمتوں میں 70 اور 80 گنا اضافہ ہوا ہے۔ ہم ایک تو حکومت کو یہی خدا کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ قیمتوں میں کمی لاؤ، کم از کم رمضان کے مہینے میں 50% خوراک کی چیزوں میں قیمتوں میں کمی لایا جائے، تاکہ لوگ سحری اور افطاری کرنے کا قابل تو ہو سکے۔ ایک طرف لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، اور دوسرے طرف آٹے کے لیے رمضان میں بھی لوگ قطاروں میں کھڑے ہیں اور 5 اور 6 گھنٹے انتظار کرتے ہیں۔ یہ ایک ناکام حکومت ہے، پی ڈی ایم کی حکومت ایک ناکام حکومت ہے، اور اس حکومت کا ایک ایک دن اب عوام پر باری ہے۔ ہم اس لیے ملک کے مفاد میں مشورہ دیتے ہیں کہ مرکز میں بھی نگران حکومت ہو، سندھ میں بھی اور بلوچستان میں بھی، اور ایک دن الیکشن کا انعقاد ہو جائے، اور یہ الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے۔ الیکشن سے قبل تمام سٹیک ہولڈر کو بلایا جائے اور سب کے مشورے کے ساتھ ایک تاریخ کا تعین کیا جائے۔ میں الیکشن کمشنر سے بھی اپیل کرتا ہوں، صدر پاکستان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، تمہارے آئینی ذمہ داریاں ہیں، لیکن آپ آئینی ذمہ داریاں بھی ادا کرنے کی بجائے سیاست کے نظر ہو جاتے ہیں، پریشر میں آ جاتے ہیں، دباؤ میں آ جاتے ہیں، اور پریشر اور دباؤ کے نتیجے میں جو بھی فیصلے آپ کریں گے وہ کسی ایک پارٹی کے لیے فائدے کا ہوگا، عوام کے لیے فائدے کا نہیں ہوگا۔ میں ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی اور تمام سٹیک ہولڈرز نے مل کر ڈائیلاگ کے ذریعے ایک شفاف الیکشن کا راستہ نہیں اپنایا، تو پھر اس ملک میں نہ سیاست چلے گی، نہ جمہوریت چلے گی، اور کوئی افسانہ نہیں ہے۔ ضیاء الحق کے دور میں بھی یہی ہوا، سیاستدان آپس میں لڑتے رہے اور بالآخر مارشل لا آ گیا۔ پرویز مشرف کے آنے سے قبل بھی یہی ہوا، پیپل پارٹی اور مسلم لیگ والے آپس میں لڑتے رہے، اور پرویز مشرف کا مارشل لا پھر 11 سال تک یہاں برقرار رہا۔ اور آج بھی اگر ان پارٹیوں نے بڑے ڈائیلاگ کا راستہ نہیں اپنایا تو اس کا جو انجام ہے وہ سیاست اور جمہوریت کی موت کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔